الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بنا کر کھڑے کیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کرو۔ محترم حاضرین، بات اگر انسانی زندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مدنی اتباع بنایا ہے۔ ہمیں کا کوئی آدمی نہ اکیلا جی سکتا ہے، نہ تنہا زندگی گزار سکتا ہے، نہ تنہا زندگی گزار کر وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا کہ جب ایک بچہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ صرف ایک گھر میں نہیں بلکہ ایک خاندان اور ایک مکمل معاشرے کے درمیان آنکھ کھولتا ہے، اور اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کا حصہ بنے، اپنے خاندان کا ذمہ دار فرد بنے۔ محترم حاضرین، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ یہ روحیں یہ اللہ کا لشکر ہے، جو لشکر جب زمین میں نکلتا ہے، جن کی عادتیں جن کے اخلاق ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں ان کے درمیان محبت ہو جاتی ہے، اور جن کی عادتیں اور اخلاق ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے ہیں ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے کٹ اور بڑھ جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، دنیا کا ہر آدمی اپنے دوستوں کے درمیان رہتا ہے، انہی کے درمیان وہ پروان چڑھتا ہے، اسی لیے اسلام نے اچھی صحبت ہو، اچھے دوستوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسے ہی اس کے اخلاق بھی ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ رہتا ہے لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے جو نیک و کار ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ فاسق اور فاجر کی دوستی یہ نیکوں کی دوستی پر بھاری پڑ جائے گی۔ اس کی زندہ مثالیں قرآن و حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، بات اگر انسانی زندگی میں دوستوں کی جائے، دوستی کا بڑا اہم مقام و مرتبہ ہے۔ جیسے کہ علماء نے کہا کہ انسان سب سے پہلے اچھی عادتیں ہوں یا بری عادتیں ہوں یہ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے۔ محترم حاضرین، اچھے دوستوں کا اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ان کے اخلاق ہوں گے، انسان کے اخلاق اور اس کی عادتیں بھی ویسی ہوں گی۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، آپ نے کہا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، آپ نے کہا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح وہ آدمی کسی مسک خوشبو والے کے پاس جاتا ہے، اب وہ جائے گا تو خوشبو کو سونگے گا، یا تو خوشبو اس سے خریدے گا یا اپنے جسم پر لگائے گا، یا کم سے کم وہ خوشبو کو محسوس کر لے گا۔ اور دوسری مثال دیتے ہوئے کہا کہ برے دوست اپنانے والے کی مثال اس لوہار کی طرح ہے جس کے قریب تم جاؤ گے تو اس کا لوہا اور اس کی آگ تمہارے کپڑے کو جلا دے گی، اگر یہ نہ بھی ہو پائے کم از کم اس لوہے کی بدبو تمہیں پریشان کر دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک دوست، اچھے دوست ہر حال میں انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ تو کسی کو کم نقصان پہنچائیں، اسی طرح برے دوست ہر حال میں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا کم ہو یا تھوڑا زیادہ ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کا تعلق دین پر کتنا گہرا بتایا۔ آپ نے کہا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، آپ نے کہا کہ آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، ان کے مزاج پر ہوتا ہے، ان کے اخلاق پر ہوتا ہے، لہذا دیکھ لو کہ تم کسے اپنا دوست بنا رہے ہو۔ محترم حاضرین، انسان کے اندر آج دور حاضر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو کبھی اپنے ماں باپ کے سائے میں رہتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، وہ ہمارے نوجوان جو مسجدوں سے جڑے تھے، اس کے علاوہ علمی حلقوں سے جڑے تھے، اچانک ایک برا ساتھی ان کی زندگی میں آ دیتا ہے، ان کے اخلاق کو بدل دیتا ہے، اس کے عادتوں کو بدل دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات انہیں ایمان سے کفر کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ آج ایسی ہزاروں مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، دور حاضر کا دور یہ فتنے کا دور ہے،
سوشل میڈیا آج ہمارے پاس ایک بلا، ایک مصیبت، ایک ایسا ہتھیار بن کر آ گیا ہے جس نے ہمارے عقیدے کو کاٹ کر رکھ دیا، جس نے ہماری اخلاق کی جڑوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے جیسے کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا تھا کہ صبح کا مومن شام کا کافر ہو جائے گا۔ آج نوجوانوں میں سے کئی ایسوں کی حالت ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں، صبح کا نمازی شام کا بے نمازی بن گیا ہے، لوگوں کے سامنے اچھائی دکھانے والا ظاہر میں اچھائی دکھا کر باطن میں کفر کو اور برائی کو چھپانے والا بن گیا ہے۔ آج اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے بری صحبتیں آ گئی۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہماری مسلم بچیاں صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے غلط استعمال کی وجہ سے ایسے لوگوں کی صحبت میں آ جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ محترم حاضرین، آج دینی ماحول ختم ہو رہا ہے۔ دینی ماحول صرف مسجدوں میں نہیں، ہمارے بازاروں میں ختم ہو چکا ہے، ہمارے اسکول، ہمارے کالجوں میں ختم ہو چکا ہے، بلکہ مسلم محلوں میں جائیے آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ مسلم محلے ہیں۔ فجر کا وقت ہوگا، ساری قوم سوئی ہوگی، نہ ان کے گھروں سے کبھی قال اللہ و قال الرسول کی آواز آتی ہے، نہ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ آج ہمارے جو بزرگ موجود ہیں ان سے پوچھئے گا کہ جب یہ چھوٹے تھے مسلمان گھر اسے کہا جاتا تھا جن گھروں سے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی تھی۔ بزرگ خواتین، بزرگ مرد حضرات ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھا کرتے تھے۔ آج انہی بزرگوں کی اولاد کو ہاتھ میں موبائل فون، کسی کے ہاتھ میں اخبار، کسی کے ہاتھ میں سیاست کے معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اس لیے اسلام نے اس صحبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا، اور ہمیں اچھی صحبت کے کیا فائدے انسان کو ہوتے ہیں اس کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بتا دیا۔ بات اگر اچھی صحبت کی جائے، اب یہ سوال ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متقی اس امت کے اندر کوئی گزرا ہے؟ کیا آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت بھی گزرا ہے؟ کیا آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا بھی گزرا ہے؟ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کیجئے جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ آپ کو پیغام دے رہا ہے، آپ سب سے بڑے متقی، نمازی، روزے دار، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ آپ نیکوں کے ساتھ رہیں تو پتا چلا کہ ایک آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وقت کا نبی کیوں نہ ہو، اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے تو اس کی نیکی میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبادلین فیہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو صرف میرے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے خاطر ایک دوسرے کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسروں کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے نیک لوگوں کی صحبت اور اچھے دوستوں کو اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ گناہوں کا ایک بڑا کفارہ ہے، بلکہ اللہ کی مغفرت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اگر وہ اچھے ساتھیوں کا اختیار کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان للہ ملائکہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں کچھ فرشتوں کو چھوڑ دیا، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں علمی مجلس چل رہی ہے، کہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جب فرشتے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں علمی مجلس بیٹھی ہے، فرشتے آ کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پروں کے ذریعے ان پر سایہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے، اے اللہ تیرے نبی کو یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا کہ جتنے اس مجلس میں بیٹھے تھے سب کو میں نے معاف کر دیا۔
تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار کچھ لوگ وہاں بیٹھنے کی نیت سے نہیں بس اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا چاہے کسی بھی مقصد سے آئے ایسی مجلس کی برکت سے وہ بھی محروم نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ ان کو بھی ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. جب قیامت کا وقت ہوگا جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو جنتی اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گے کہ دنیا میں جو لوگ ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, ساتھ میں زکات دیا کرتے تھے, حج میں, اللہ کے ذکر میں, اسی طرح فیلڈ ورک میں ساتھ میں آیا کرتے تھے, وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار کیا وجہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو ہم جنت میں نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجازت دے گا کہ دیکھ لو شاید جہنم میں موجود ہوں گے, جبکہ اللہ سب جانتا ہوگا, لہذا وہ اپنے ساتھیوں کو جہنم میں پائیں گے. تو اللہ کے سامنے جنتی کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جنہیں ان کے برے اعمال نے جہنم میں ڈال دیا, اے ہمارے پروردگار ہم ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر تجھے یاد کیا کرتے تھے, وہ ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھا کرتے, روزے رکھا کرتے, زکات دیا کرتے. اے اللہ تعالیٰ تو انہیں جہنم سے نکال. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ صرف ان جنتیوں کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نکالے گا, اللہ انہیں جہنم سے نکالے گا اور نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. محترم حاضرین, نیک لوگوں کی صحبت, اچھے لوگوں کا ساتھ یہ انسان کو صرف دنیا میں نہیں بلکہ اگر اس کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو بھی جائے اور اس کے وہ ساتھی جو نیک و کار تھے تو ان کی سفارشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے فیصلوں کو بھی بدل دیتا ہے. محترم حاضرین, اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو ڈالے گا تو بعض لوگ چیخیں گے, پکاریں گے اور کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. جہنم کے اندر چیخ و پکار کر کہیں گے کہ ہائے کاش ہماری بھی کوئی سفارش کرنے والا ہوتا, ہائے کاش ہمارا بھی کوئی پکا سچا دوست ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو دوست اللہ کی خاطر نہیں ہے بس تجارتی پارٹنر ہے, بس کیا ہے مفاد کے لیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نیک دوست کتنے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور گنیے کہ نمازوں کو کتنے لوگ آپ کو دعوت دیتے, زکوٰۃ کا اہتمام کتنے کراتے, اللہ کا ڈر کتنے دوست ہیں جو یاد دلاتے ہیں. آج کل کی اکثر دوستیاں کچھ چائے پینے کے لیے ہیں, کچھ گھومنے کے لیے ہیں, کچھ واکنگ کرنے کے لیے اور کچھ بکواس کرنے کے لیے یا بیکار باتوں کی کرنے کے لیے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر وہ مجلس جہاں دو اکٹھا ہو جائیں اگر وہاں پر اللہ کو یاد نہ کیا جائے, اگر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے, ایسی کوئی مجلس ہو جہاں دو اکٹھا ہو جائیں وہاں نہ اللہ کو یاد کیا جائے نہ اس کے رسول کو یاد کیا جائے, قیامت کے دن آدمی اس مجلس پر ندامت کا اظہار کرے گا, کہے گا ہائے کاش میں اس سے ملا نہ ہوتا, ہائے کاش میری ملاقات ہی اس سے نہ ہوئی ہوتی. محترم حاضرین, اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ مومن مرد اور مومن خواتین یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, یہ برائی سے منع کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. پھر آخر میں اللہ نے کہا اولئک سیرحمہم اللہ, قریب ہے کہ یہ ایمان والے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ایمان کی دعوت دی, ایک دوسرے کو بھلائی برائی سے روکا, اس کے علاوہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اس لیے قرآن میں اللہ نے صاف کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, دنیا کا ہر آدمی نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح کیا, جنہوں نے حق کی اور خیر کی وصیت کی. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. کس طرح کی مدد مانگی, یہ نہیں کہا اے اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ اور وہ طاقت عطا کر, اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ میرے بھائی ہارون کو تو میرا ساتھی بنا دے, میرے بھائی ہارون کو تو میرا ساتھی بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر تجھے یاد کر سکے, تیری تسبیح کو بیان کر سکے. ایک آدمی اللہ کو یاد کرے اس سے بہتر ہے کہ دو مل کر یاد کرے. اسی لیے جو با جماعت نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں اس کا ثواب 25 سے 27 گنا یہ مل کر پڑھنے کی وجہ سے ملتا ہے. اگر مسجد میں نہ ہو کر بازار کے کسی کونے میں بھی اگر جماعت اکٹھا ہو جائے اللہ وہ ثواب عطا کرتا ہے.
اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھوں کے ساتھ رہنا، یہ انسان کو اچھائی پر ابھارتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نیک بیوی پر بڑا ابھارا ہے۔ اسلام نے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کہ اگر کوئی آدمی ایسی بیوی لے آئے جو بڑی دنیا پرست ہے، وہ آپ کے صرف دنیا کو نہیں، آپ کے دین کو بھی نقصان پہنچا دے گی، یا آنے والی آپ کی نسل کو برباد کر کے رہے گی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر گھر کے اندر نیک عورت آ جائے، ایک دیندار خاتون آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کسی انسان کو اللہ نے نیک بیوی کا رزق عطا کیا، سمجھ لو کہ اللہ نے آدھے دین کے مسئلے میں اس کی مدد کر دی۔ اس عورت کے ذریعے اللہ نے اس مرد کے آدھے دین میں مدد کر دی۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، وہ بقیہ آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے کیا کہا؟ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ اگر تم کو کسی کی دوستی اختیار کرنا ہے تو مومن کو دوست بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور اگر کھانا تمہارا رزق حلال کا ہے تو صرف نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ جو آدمی منافق ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، اگرچہ تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو، نہ اس کی ساتھی کو اختیار کرو، نہ اس پر اپنا مال خرچ کیا کرو۔ محترم حاضرین، نیک لوگوں کی صحبت اور اچھے دوست کی صحبت کا مطلب صرف زندوں سے نہیں ہے، وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جنہوں جو قبروں میں سو گئے، اگر آپ بھی ان سے محبت کریں گے، ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا ساتھی ہی بنائے گا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سوال کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ میں چند لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ کہ میں چند لوگوں سے محبت کرتا ہوں، بڑے نیک ہیں، میں ان کے جیسا نیک عمل نہیں کر سکتا، مگر مجھے ان سے محبت ہے۔ اے اللہ کے نبی بتائیے اللہ میرے قیامت کے دن کیا فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا المرء ما من احب۔ آپ نے کہا اے ابو ذر، جس سے تمہیں محبت ہے اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ تم کو کھڑا کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن تمہیں جنت میں بھی ان کے ساتھ رکھے گا، اگرچہ تمہارا عمل ان کے برابر کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد جتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک کہتے اے اللہ تو گواہ رہنا، مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے ابو بکر و عمر سے محبت ہے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کے جیسا نیک عمل تو نہیں کر سکتا، مگر ان سے اگر حقیقت میں اللہ کی خاطر محبت کروں گا، اللہ قیامت کے دن میرا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا، اللہ قیامت میں مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ محترم حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے لیس للمؤمن ان یمشی مع من شاء، ایک ایمان والا کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے ساتھ چاہے راستے میں اس کے ساتھ چلے، بلکہ ایک مومن کا کردار اتنا عظیم ہوتا ہے کہ راستے میں ہر کسی ایرے غیرے کے ساتھ وہ چل بھی نہیں سکتا۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کہا کرتے لا تمشی مع الفاجر، کہتے لا تمشی مع الفاجر فیعلمک من فجورک، کہ ایک آدمی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اس کے ساتھ تم راستہ بھی مت چلنا، ورنہ وہ اپنی گندگی تمہارے سینے پر ڈال دے گا، وہ اپنی برائی تم کو سکھا دے گا، لہذا راستہ تک ایسے لوگوں کے ساتھ طے نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے اندر موجود تھے، ایک آدمی دور سے کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس آدمی کو تم دیکھ رہے ہو جو بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا آپ اس کو جانتے؟ کہا کہ میں اسے نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے نہیں جانتا لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، وہ بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے، نمازی ہے، متقی ہے، ہماری کبھی جان پہچان نہیں ہے لیکن مجھے اس سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ایمان والا ایک سے محبت کرے تو اس کی محبت اللہ میرے دل میں نہ ڈال دے، لہذا کہنے لگے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہوگی، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ امام قرطبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا کتنا عظیم فائدہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اللہ نے قرآن میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ان کے کتے کا تذکرہ کیا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہ کتا
حالانکہ ایک نجس جانور ہے، ایک ناپاک جانور ہے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ تھا، وہ پتہ نہیں کب تھا، کیسے دنیا سے فنا ہو گیا۔ آج بھی اس کتے کا تذکرہ ہم صبح شام قرآن میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو اگر نیک لوگوں کے ساتھ ایک جانور بھی آ جائے اللہ اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ کیسا ہوگا اگر وہ نیک انسان ہو، اگر وہ نیک انسان ہو اور تم اس کا ساتھ پکڑو گے، کیا اللہ تعالیٰ تم کو یاد نہیں کرے گا؟ محترم حاضرین، برے لوگوں کی صحبت یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں پھنسا کر کہے گا اے کاش میں نے رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں فلاں آدمی کا ساتھ نہ پکڑا ہوتا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ برے دوستوں سے انسان بچے، اچھے دوستوں کو اختیار کرے۔ خاص کر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی گمراہیاں ہماری بچیوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر ہیں، ان کا آدھا تر حصہ یہ برے دوستوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک دوستوں کی اہمیت کو سمجھنے اور برے دوستوں سے بچ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔